بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی نشست میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ موضوع کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ مشرق سے لایا جائے گا اور کچھ مغرب سے لایا جائے گا، اور پھر میری امت کو اس کے رنگ میں رنگا جائے گا۔ ہم نے بات کی تھی کہ وہ کیا چیز ہے جو کوئی آپ کے وطن میں لا سکتا ہے یا آپ کی ملت کے اندر لا سکتا ہے، اور پھر آپ کو اس رنگ میں رنگا جا سکتا ہے۔ تو بیسیکلی جب رسول خدا یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ ثقافتی الغار کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ثقافت تم پر مسلط ہو جائے گی جو مشرق سے اور مغرب سے لائی جائے گی۔ جو مشرق سے لایا جائے گی، ہمیں معلوم ہے کہ مشرق سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ان موبائل ایپس کے تھرو، ان موبائل ٹیبلٹس کے جس کے تھرو ہم تک آ رہی ہیں، اور جب وہ آتی ہیں تو اس کے اندر ہمیں بہت فیزیبلٹی ہے، ہمارے لیے بہت آسانی ہے، ہم بہت کنوینئنس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی چیزوں کو اسیس کر سکتے ہیں۔ گلوبلائزیشن نے ہمیں دنیا کو سمیٹ دیا ہے۔ تو یہ جو گلوبلائزیشن ہے نا، بیسیکلی دس از اے ٹول، ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے ثقافتی الغار کو پاسبل کیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہاں بیٹھ کر اسلام آباد میں آپ دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے آپ آرام سے سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، اور پھر آپ کو ایک خاص ڈسکورس کے ذریعے سے آپ کی چیزوں آپ کے دماغ میں ڈالی جاتی ہیں کہ وٹ از بیسٹ، وٹ از ناٹ، کیا سب سے اچھا ہے، کیا سب سے برا ہے، کیا آپ کو کرنا چاہیے، کون سا کنٹمپرری ہے، یعنی کون سا آج کل ٹرینڈ ہے اور کون سا ٹرینڈ میں نہیں ہے۔ ہر چیز میں ٹرینڈنگ چل رہی ہے نا، آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے دس از دا ٹرینڈ، آپ اس طرح سے جائیں، اس طرح نہیں جائیں گے تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ حتیٰ یہ بھی جو لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ فلاں ٹرینڈ کو فالو کریں، یہ چیز ٹرینڈ پہ چل رہی ہے، کون سا ٹاپک ہے جو ٹرینڈ پہ چل رہا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہماری سوچ، گفتار، رفتار، کردار، حتیٰ معاشرت کے اصول، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار، ہمارا رہن سہن، ہر چیز متاثر ہو چکا ہے۔ اور ہم ہمیشہ جب بھی کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو وی ول لک فارورڈ کہ what is going on in the world around us۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے گوگل کرتے ہیں کہ بھئی کیا چیز دا بیسٹ ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلوبلائزیشن کے جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ثقافت ہے جو ہماری نہیں تھی پر ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین سے بالکل ڈی اٹیچ ہو چکے ہیں، انکانشیسلی ہوئے ہیں۔ وی ور ناٹ ولنگ ٹو ڈو دس کہ ہم کسی بھی ایکسٹرنل کو اڈاپٹ کریں گے، لیکن یہ بہت سلولی، بہت آرام سے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ٹیکل کیا ہے اور ہمارے ساتھ کی ہو چکا ہے۔ اس کی مثال دیتی ہوں آپ کو۔ لک اراؤنڈ یو، آپ اپنے گھروں کو دیکھ لیں، اسلام آباد میں رہتے ہوئے آپ اپنے گھروں کو دیکھ لیں، کیا یہ وہ گھر ہیں جس طرح سے رسول خدا نے ایک ماڈل دیا تھا گھر بنانے کا؟ جی، رسول خدا نے بھی ایک ماڈل دیا تھا کہ آپ نے اپنا گھر کیسے بنانا ہے۔ آپ جاتے ہیں بڑے بڑے آرکیٹیکچرز کے پاس، ان سے کہتے ہیں کہ جی میرے لیے بڑا اچھا سا میپ بنا دیں، بہت اچھا سا ماڈل تیار کر دیں۔ آج کل 3D ماڈل مل جاتے ہیں کہ بھئی میں نے گھر بنانا ہے، بتائیے کس طرح کا بنانا ہے۔ تو گھر کے ماڈل بنائے جاتے ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ماڈل دیا تھا، اور وہ ماڈل کیا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا جو نقشہ ہے، یعنی جو آپ کا گھر ہے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ وسیع ہونا چاہیے، اس میں ایک کھلا صحن ہونا چاہیے۔ اور آپ نے ایک انسان کی بدبختی اور نحوست کی جو نشانیاں بتائی ہیں، اس میں آپ نے ایک نشانی یہ بتائی کہ ایسا مکان وہ باعث نحوست ہے جس کا صحن چھوٹا ہو، ایسا مکان کہ جس کے رہنے والوں کے پڑوسی اس سے تنگ ہوں، اور ایسا مکان جس کے اندر خود بھی بہت سے عیب ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، اسپیشلی جو اربن ایریاز میں تیار کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ان کا ماڈل کیا ہے؟ آیا یہ وہ ماڈل ہے جو رسول خدا نے دیا ہے؟ کیا ہمارے گھر کشادہ ہیں؟ ہاں ہوادار تو ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ کہ چلے جی ونڈوز ہیں، روشنی آ رہی ہے، لیکن آیا ان کے صحن کشادہ ہیں؟ نہیں ہیں۔ کیا ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ الیک سے لیک ہے؟ سب سے بڑی بات کہ ہمارا تو ہمسائے کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے کہ ہمسایہ کون ہے، تو اس کے ساتھ اخلاق کا اچھا اور برا ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور پہلی بات جو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو شہری علاقوں میں گھر بنے ہوئے ہیں، بے شمار عیب ہوتے ہیں ان میں،
وہ خود بخود آبدار بن جائیں گی، کیونکہ جب روشنی نہیں ملتی ہے، جب ہوا نہیں ملتی ہے، وینٹیلیشن انسان کی شخصیت پر انسان وجٹ دیا ہے. اور آج ہم ان ماڈلز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جو ویسٹرن سٹائل میں بنے ہوں. آپ کا کوئی دوست ویسٹرن سٹائل کا گھر بنائے تو آپ کہتے ہیں واو بڑا زبردست ہے، آپ نے کتنا پیار. لیکن اگر آپ کو پرانے، جس طرح ہمارے پرانے دور میں انڈیا میں ہوتا تھا، بڑے بڑے برآمدے ہوتے تھے، کھلا درمیان میں صحن ہوتا تھا، اس طرح کا کوئی گھر نظر آئے تو آپ کہیں گے یار کیا گھر بنا لیا ہے آپ نے تو پوری زمین کا ہی بالکل یوز نہیں کیا صحیح طرح سے. تو یہ ایک کلچر ہے جو ڈیولپ ہو چکا ہے. پھر ایک اور چیز ہے جو گھروں سے ریلیٹڈ ہے، گھروں میں پیٹس رکھنا. رسول خدا نے اپریشیٹ کیا ہے گھروں میں پیٹس رکھیں، وائی ناٹ رکھیں. اسلام ہر اس چیز کو فوکس کرتا ہے جو انسان کی فطرت میں. انسان کو جانور اچھے لگتے ہیں، اسے پیار آتا ہے جانوروں کو دیکھ کر. کچھ جانور بہت معصوم ہوتے ہیں، آپ کو دل چاہتا ہے انہیں پکڑیں، انہیں پیار کریں. یہ سب فطری ہے، اس لیے انسان دین فطرت ہے. دین کبھی بھی فطرت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. لیکن آپ نے کو ویسٹ نے ایک ماڈل دیا کہ آپ کتوں کو گھر میں رکھیں اور ان کے ساتھ کھیلیں کودیں، ہر چیز کریں. دنیا میں کیا بری سے بری بات ہے جو کتوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، آپ انہیں گھر میں رکھتے ہیں اور کس کس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا. جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پہ فرمایا تھا کہ صرف ہنٹنگ ڈاگ یا واچ ڈاگ کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے، یعنی ہنٹنگ پرپس، یعنی شکار کے پرپس کے لیے یا پھر گھر کی نگرانی کے لیے، اور وہ بھی گھر سے باہر. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں اپنے بیڈس پر اپنے کتے کو رکھتے ہیں. لہٰذا کتے کو گھر میں رکھنے کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. جبکہ نہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، بلکہ اگر آپ سائنٹیفک سٹڈیز کو بھی پڑھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسرچ بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ بہت ساری بیماریاں اس کو اور بلی کو رکھنے سے گھر میں ہو سکتی ہیں. رسول خدا نے آپ کو بہت سارے پیٹس کا بتایا ہے جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں، آپ کو مالی فائدہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی روحانی طور پہ بھی ان کے فوائد ہیں. جیسے مرغ کو گھر میں رکھنے کا ثواب بھی ہے کیونکہ وہ اذان دینے والا جانور ہے. کبوتر کو گھر میں رکھنے کا کہا گیا ہے کیونکہ یہ انبیاء کا پیٹ تھا، ان کا پالتو جانور تھا. اور اس کے علاوہ اس کو رکھنا مستحب اس لیے بھی ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں اس گھر کے بچے جنوں کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ جو جنوں کے بچے ہیں وہ آپ کے بچوں کے ساتھ، انسانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے پھر ان پرندوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. لہٰذا روحانی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں جنہیں رکھنے سے ہم نہ صرف دنیا داری یا اپنا ایک شوق پورا کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں روحانی فائدے بھی ہوں گے، ایمانی فائدے بھی ہوں گے. ایک تو یہ خوشی ہوگی کہ ہم سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو بہت ساری بیماریاں نہیں ہوں گی. اور تیسرا یہ کہ آپ مغرب زدہ تصور نہیں ہوں گے بلکہ آپ اس چیز کو فالو کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام فرامین کو جان کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کی، اپنے رہن سہن کو تبدیل کرنے کی، اور اگر ہم نے کہیں اس ثقافتی الغار کا حصہ بن چکے ہیں جو ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، پروردگار ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور ان کی صحیح ٹریننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجنا بہم.